کینڈیڈ ایڈیفیکیشن تادیب میں خوش آمدید۔ میرے اس چینل کا مقصد بچوں کے کردار کی کہانیوں، قصہ گوئی اور کتب بینی کے ذریعے تعمیر ہے۔ بچے کسی بھی قوم کا مستقبل اور قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں۔ کوئی قوم اپنے اس قیمتی سرمایہ کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی برتے تو اسے زوال سے کوئی نہیں روک سکتا، تباہی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ بچوں کی سوچ اور اپروچ ہی قوموں کا مستقبل ڈٹرمن کرتی ہے۔ اقبال کی زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ اقبال یورپ میں تھے، ایسے ہی کسی پارک میں شام کے وقت بیٹھے بچوں کو کھیلتا دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے، تو ایسے میں ان کی نظر پارک کے کونے میں بیٹھے ایک بچے پر پڑتی ہے جو پڑھائی میں مشغول ہے۔ تو اقبال جو کہ چائلڈ سائیکالوجی سے بخوبی واقف ہیں، انہیں تعجب ہوتا ہے کہ ایسے ماحول میں بھی ایک بچہ پڑھائی کر سکتا ہے۔ تو اقبال کو وہ ایکسٹرا آرڈنری لگتا ہے۔ وہ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا آپ کو کھیلنا پسند نہیں؟ بچے کا جواب انہیں حیران کر دیتا ہے۔ بچہ کہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں مٹھی بھر ہیں، اگر میں بھی کھیلنے میں وقت ضائع کروں تو ہماری قوم مٹ جائے گی، مجھے اپنی قوم کو بچانا ہے۔ اقبال پوچھتے ہیں آپ کس قوم سے ہو؟ تو بچہ جواب دیتا ہے میں یہودی ہوں، جی میں یہودی ہوں۔ یہ الفاظ اور یہ عزم اقبال کے ہوش فاختہ ہو جاتے ہیں، ان کا ذہن کسی اور ہی دنیا میں چلا جاتا ہے اور آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگتے ہیں۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ وہ یونان، مصر، اسپین، ایران کی فتوحات کی کہانیوں سے لے کر ان کو گنوا دینے تک کی وجوہات کا سفر کرنے لگتی ہیں۔ شاید دل چیخ رہا ہو ہائے ہماری قوم، ہائے ہمارے بچے، کہ میں تم میں شاہینوں کو ڈھونڈتا رہا ہوں مگر عقاب تو یہودیوں کے ہاں پل رہے ہیں۔ صد افسوس حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ خیر بات بچوں کی تربیت کی ہو رہی ہے، تو بچوں کی تربیت کا اولین ادارہ تو والدین ہے اور اس کا گھر ہے۔ اگر والدین اپنے بچے کی تربیت بہترین خطوط پر کریں تو وہ معاشرے کو مثبت اور بہترین کردار کے حامل افراد فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر المیہ یہ ہے کہ وطن عزیز کے والدین مادیت پرستی کی لو میں بہہ جانے کے بعد اپنے اس کردار سے دستبردار ہو چکے ہیں، اور الزام بیچارے زمانے پر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، اپنے کردار پر ڈال کر پردہ ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ تو برائے مہربانی زمانے کو الزام دینا بند کریں اور اپنے بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں۔ تحقیقات سے یہ بات ثابت ہے کہ ابتدائی عمر کی تعلیم و تربیت اور واقعات بچوں کی شخصیت پر انمٹ نقوش پیوست کر جاتی ہے، چھوڑ جاتی ہے۔ اور یونانی مفکرین جن کی چھاپ دنیا کے تقریباً تمام علوم پر ہے، اس بات سے متفق تھے۔ ابتدائی عمر میں بچہ جو سیکھتا ہے، جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، وہ اس کے لاشعور کا حصہ بن جاتا ہے، اور جب وہ شعوری زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اس کے کردار کو متعین کرنے میں اس کا لاشعور بہت اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بات سچ ہے کہ انسان معاشرے کو وہی کچھ لوٹاتا ہے جو اس نے معاشرے سے سیکھا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے ظلم ہوتے ہوئے سیکھا تو وہ جبر کرنا سیکھے گا، اور کسی نے محبت ہوتے دیکھی ہے تو وہ آسانیاں بانٹے گا، محبت کرنا سیکھے گا۔ زندگی نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں۔ ایک زمانہ تھا جب بڑے طریقے اور سلیقے سے نانیاں اور دادیاں مافوق الفطرت عناصر سے تشکیل دی گئی کہانیاں بچوں کو سنایا کرتی تھی، جن کے ذریعے مختلف اخلاقی اقدار اور اسباق بچوں کو سکھائے جاتے تھے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بات اگر سلیقے اور طریقے سے کی جائے تو وہ اثر رکھتی ہے، اور وہ اثر دیر پا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح آج کے بچے کی تربیت بھی کہانی، قصہ گوئی
اور کتب بینی کے ذریعے ہنگامی بنیادوں پر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم معاشرے کو ایک بے ہنگم ہجوم کی بجائے تربیت یافتہ نسل دینے میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ تو اپنے بچوں کو بچپن میں ہی کتاب پڑھنے کی عادت ڈالیں، انہیں کتاب سے محبت کرنا سکھائیں۔ اپنی بات کا اختتام اقبال کے ان اشعار سے کروں گا: انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ خدا حافظ۔